آپا شمیم ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ آپا شمیم جو ہے اس نے اپنے بھائی کی زندگی بھی برباد کر دی ہے اور اپنی بہن کی زندگی بھی برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کی بہن کی لائف کو برباد کرنے میں خالی شمیم کا ہاتھ نہیں ہے، نسیم کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے۔ نسیم اپنے گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ایک تنہا اکیلا اس کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ماں بھی ہے، اس کی ماں بہت اچھی ہے، جو کہ اپنی ساس کی رسپیکٹ نہیں کرتی، لیکن اس کی ساس جو ہے وہ اس کو بہت عزت دیتی ہے اپنے گھر میں نسیم کو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیٹی کو بھی بہت زیادہ جو ہے پیار کرتی ہے، اس کو بہت اچھا سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شاید ہمارے گھر کی رونق ہماری پوتی ہی ہے، وہ اپنے گھر کی رونق اپنی پوتی کو ہی مانتی ہے، لیکن وہ بالکل بھی اس کو جو ہے نسیم کو گھاس نہیں ڈالتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس کا ہسبینڈ ہے نسیم کا، وہ آتا ہے نسیم کو اپنی بیٹی کو ملنے، لیکن نسیم وہاں پر اسے بہت زیادہ بد کلامی بد لحاظ طریقے سے بولتی ہے۔ اس کو غصہ آ جاتا ہے، مرد ہے آخر، اس نے پھر کھڑے کھڑے اس کو طلاق دینے کی دھمکی دی، آخر اس کے منہ سے طلاق ایک آدھی نکل بھی جاتی ہے۔ ان کی بیٹی وہیں کھڑی سن رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ یہ بات سنتی ہے وہ زمین پر گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کو لے کر سارے گھر والے ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کرٹیکل ہے، اس کو دھچکے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کانپ رہی ہوتی ہے، ہوش میں نہیں ہے، اور ڈاکٹرز بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کے پیرنٹس بھی بہت پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہم لوگ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ اب نسیم جو ہے وہ اپنی بہن شمیم کے سامنے رو رہی ہوتی ہے، شمیم اس کو کہتی ہے کہ یہ تم لوگوں کو اپنے کرتوت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، معصوم بچی کے ساتھ تم لوگوں نے کس طرح سے کھلواڑ کیا، کس طرح سے تم لوگوں نے اس کی لائف کو برباد کیا، یہ وہ تم لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، اپنی انا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کشف جو ہے وہ اب اپنی ماں کی طرف جا کر رہنے لگ گئی ہے۔ عبدالباری نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اپنی بہن کے کہے میں آ کر اس نے جو اس کو دکھایا، عبدالباری نے وہی دیکھا اور اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا بیٹھا، اتنی بڑی زیادتی کر بیٹھا وہ۔ جب عبدالباری کو اپنی بہن کی حقیقتیں معلوم ہے تو وہ کس طرح سے پھر اپنی بیوی کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، کس طرح سے پھر وہ اپنی بہن کو صحیح کہہ سکتا ہے۔ اس نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے اپنی بہن کے کہنے پر، مطلب اس نے جو اس کو دکھایا اس نے وہ دیکھ لیا۔ اب شمیم جو ہے وہ اچھا بن کر بازی پلٹ رہی ہے، وہ اپنے بھائی کے سامنے بہت 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 اچھی ہے، لیکن وہ اپنی بھابھی کشف کے ساتھ بہت بری ہے۔ اس نے اس کو کسی قسم کی دھمکی نہیں دی، کسی قسم کا ٹونٹ نہیں کیا، کسی قسم کا ٹارچر نہیں کیا، لیکن شمیم اپنی ضد پر بس ضد ہے کہ وہ اپنی بھابھی کو عبدالباری کی زندگی سے نکال کر دم لے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عبدالباری جو ہے وہ کشف سے محبت بھی اتنی ہی کرتا ہے، لیکن شمیم کے سامنے وہ بے بس ہے۔ اب اس نے جس طرح سے کشف پر ہاتھ اٹھایا، کشف راتوں رات اپنی پیرنٹس کی طرف چلی گئی، عبدالباری اس کے بعد 2 سے 3 مرتبہ اس کو پک کرنے گیا، لیکن کشف اس کے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ کشف نے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب سائرہ جو ہے اس کا مس کیریج ہو گیا، اس کی لائف برباد ہو گئی۔ وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے رو پٹ دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے شمیم کے کہنے پر میرا جو رشتہ کیا ہے، نہ میری ساس اچھی، نہ میرا گھر والا اچھا، نہ مجھے اچھا سسرال ملا، نہ اچھا شوہر ملا، نہ بیٹا ملا، نہ بیٹی ملی، اولاد نہیں ملی، میں بتائیں کہاں جاؤں؟ میں نے اپنی لائف میں اتنے سارے فیسز ایک ساتھ دیکھ لیے ہیں کہ اب میرا انسانیت سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ سائرہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے کشف کو اپنا دکھ بھول گیا۔ عبدالباری جب اس کو پک کرنے آتا ہے تو کشف کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پھر زلیخا جو ہے وہ اپنی بیٹی کشف سے پوچھتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، تم کیوں نہیں جانا چاہتی، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو کشف پھر اپنی ماں زلیخا کو بتاتی ہے کہ شمیم میرے سامنے بہت بری ہے، لیکن عبدالباری کے ساتھ وہ بہت اچھی ہے۔ زلیخا اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم یہ بات عبدالباری کو لازمی بتاؤ، تو وہ کشف کہتی ہے کہ میں عبدالباری کو جو بھی کہوں وہ میری بات پر یقین نہیں کرتا، اس کو وہی نظر آتا ہے جو کہ اس کو شمیم دکھانا چاہتی ہے۔